یہ قرآن عظیم، قرآن مقدس اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جسے اللہ پاک نے انسانوں کی فلاح، کامیابی اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نہ ہی کوئی کتاب، نوشتہ، صحیفہ یا شریعت نازل ہوگی۔ اب انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس آخری عظیم مقدس پاک کتاب پر ایمان لائیں، مطلب اس کو دل اور زبان سے مانیں، اور صرف اسی میں ہی فلاح ہے، اسی میں ہی انسانوں کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک کا ذکر ہے، بلکہ تسبیح اور تحمید سے بھی افضل ہے۔ ذکر کا مطلب اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک سے تعلق کو جوڑنا، گفتگو کرنا۔ اللہ کے ذکر کی یاد کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے تعوذ، اعوذ باللہ بطور ذکر پڑھنا۔ اسی طرح تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا اور ماننا کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا اور دل سے ماننا کہ تعریف اور شان و شوکت میرے اللہ ہی کی ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ ایسے ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا اور کہنا اور دل سے اس بات کو ماننا کہ اللہ پاک ہی سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو بیان کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ایسے ہی تحلیل بھی ذکر کی قسم ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور دل سے ماننا کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق اور کوئی شافی، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، کوئی بھی اس کا شریک یعنی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ ایسے ہی حوقلہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، پڑھنا اور اس بات کو ماننا۔ یہ توحید کا ایک کلمہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ پاک کے عرش کے خزانوں میں سے یہ حوقلہ جو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک خزانہ ہے۔ اس میں ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ برائیوں سے باز رہنا اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اس حوقلہ کے ورد سے بہت اجر ملتا ہے۔ ایسے حسبلہ یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کے الفاظ ادا کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا اور دل سے بھی اس بات کو ماننا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے۔ ایسے ہی بسملہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کہنا اور دل سے ماننا کہ ہر اچھے کام سے پہلے اسی طرح اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ پاک کا نام لینا باعث برکت ہے۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی بھی اسی طرح نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھی ذکر ہے، ذکر کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی استعانت یعنی اللہ پاک سے مدد طلب کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اور اس بات کو کہنا بھی، اللہ سے مدد مانگنا، اور اس بات کو دل سے جاننا اور ماننا بھی ذکر کا حصہ ہے۔ یہ ماننا کہ بغیر اسباب سے یا بغیر اسباب کے اعانت اور مدد صرف اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں، تو مدد صرف اللہ ہی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ ما فوق الاسباب، مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طالب ہیں۔ اسی طرح تبارک بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ اللہ پاک برکت دے، برکت والی ذات برکت عطا فرمائے۔ بہرحال تعوذ بھی ذکر ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ قرآن و احادیث میں، قرآن و سنت میں تعوذ کے الفاظ مختلف ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھ تو اللہ کا ذکر کر اور اس طرح کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ انسان کو اللہ کی پناہ اور حفاظت اور امن کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پر جب انسان کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہو۔ جب انسان کسی نیک کام کو انجام دینا چاہے تو اس وقت اللہ کی حفاظت کی، پناہ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تاکہ نیک کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ کی طرف سے امن کی جگہ لے لینی چاہیے۔ اور قرآن کے پڑھنے میں قرآن کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ یاد رہے علم اور عمل، یہ دو چیزیں بڑی مفید ترین چیزیں ہیں، اور ہر انسان ان دونوں کا محتاج بھی ہے۔ اور جب تک انسان کو اللہ کی پناہ اور اللہ کی مدد نہ ملے، یہ دونوں چیزیں اپنی قوت اور طاقت کے بھروسے پر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ کا نام لے کر بھی شروع کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے استعانت بھی کرنی چاہیے، مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی پاکی بھی بیان کی جائے، اللہ کی تحلیل بھی بیان کی جائے، اللہ کی تکبیر بھی بیان کی جائے، اللہ کی تحمید بھی بیان کی جائے، تعریفیں اللہ کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور ہمارے والدین اور ہمارے بچوں پر اللہ تعالی خاص رحمت نازل فرمائے۔